السلام علیکم. مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حالات حاضرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پاکستان میں فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹائر کو جب سے سزا ہوئی ہے، ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور مطالبات بڑھ گئے ہیں لوگوں کے کہ جناب ایک جنرل کو جب پھانسی یا ایسی سزا کا جو مطالبے لوگ کر رہے ہیں تو اس میں ان کے سہولت کاروں کو بھی سزائیں دی جائیں جو ملوث تھے. لازمی کوئی ایک آدمی تو یہ کام نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے تمام لوگوں کو اس ضمن میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے آج تازہ اپنا وہاں سے ٹک ٹاک پہ بیان جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں اس میں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب جو سہولت کار ہیں ان کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں. انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح سے کیا جائے تو بہتر ہوگا. اسی طریقے سے ان کی جو سوچ ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف عمل شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آدمی کو سزا دے کے ایک شفاف عمل کا اور غیر قانونی کام کرنے والے جو بھی ان کے عناصر ہیں باوردی جن کو کہا جاتا ہے ان کو بھی انہوں نے سزائیں لگا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک عمل شروع ہو گیا ہے اور اس میں جو یقیناً ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے جو اس عمل میں مزید ملوث تھے. اسی ضمن میں مزید آئی ایس پی آر کے ترجمان نے بھی یہ کہا کہ ہم نے اپنے آدمی کو جو سزا دے دی ہے اور اس میں ہم نے آپ کی جو انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں بنی ہیں یہ بھی اپنے ایسے فیصلے کریں اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں. آئی ایس پی آر کے جو چیف تھے ان کی بھی یہی سوچ تھی جو الطاف حسین کی تھی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی یہ سزائیں دینے کا عمل ہم نے ایک خوش آئند عمل کیا ہے مگر ایک ایسا عمل جس سے پاکستان میں آئندہ راستہ بند ہو جائے گا. وہ جو فوج کے جو اہلکار سیاست میں ملوث ہوتے ہیں یا کسی طریقے سے ان کو ملوث کر دیا جاتا ہے تو اسی جو ملوث کرنے والے جو ہیں سہولت کار اس کا الطاف حسین بھی مطالبہ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آئی ایس پی کے ترجمان نے بھی کہا اور پاکستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، صحافیوں کی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس طرح سے یہ مزید شفاف عمل اور مزید تاریخی یعنی کہ فیصلے ہو جائیں گے. اس طریقے سے تاریخی اقدامات ہو جائیں گے اور موجودہ آرمی چیف کو اور موجودہ فیلڈ مارشل جو ہیں ان کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ اس طرح کے دبنگ فیصلے کیے اور اس طرح کا قدم اٹھائے انہوں نے. جبکہ لوگ یہ تنقید کرتے تھے کہ فوج اپنے آدمیوں کو سزائیں نہیں دیتی، وہ جو بھی کر رہے ہیں تو آج یہ فیصلے ماضی میں بھی سزائیں ہوئی ہیں مگر ان میں کچھ کباہتیں ہیں، کچھ اس میں آپ ایک الزامات لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ تھا وہ تھا. مگر آج جو عمل ہوا ہے 15 مہینے شفاف طریقے سے ان کی ایک سماعت جاری رہی، تفتیش انہوں نے گواہان کی لسٹ بھیجی، لسٹ طلب کی گواہان کی. 3 گواہ اس میں آئے. ان 3 گواہوں نے ان کے اگینسٹ ہی گواہی دی کیونکہ جو ملٹری جیوری جو ہوتی ہے وہ کراس کوشچن جو ہوتے ہیں، اگر آدمی کوئی غلط بات کرے گا تو وہ کراس میں پھنس جائے گا تو پھر اس کو بھی ویسی سزا لگ سکتی ہے. تو اس ضمن میں 3 گواہ آئے جو ایک ریٹائر ایک تجزیہ نگار ہیں آرمی کے، تو وہ یہ بتا رہے کہ ان 3 گواہوں نے بھی ان کے اگینسٹ دی تو پھر انہوں نے فیض حمید نے اپنے گواہ مزید طلب نہیں کیے. تو یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اسی پہ ہی تبصرہ ہو رہا ہے اور اسی پہ ہی اظہار خیال کرنے ہوئی اور پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل سائٹ پہ جو فیصلے ہوں گے جو اس میں ملوث ہے سہولت کار، تو سہولت کار میں سیاستداں بھی ہیں اس میں اور یعنی کہ جس پارٹی کی یہ فیسیلیٹ کر رہے تھے، جس پارٹی کو یہ جس کی سہولت کاری یہ کر رہے تھے ان کو اس پارٹی کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے جو اب خاموش ہو گئی ہے بالکل. تو اس حوالے سے لوگ یہ کہیں کہ آنے والے دنوں میں کہیں عمران خان کو بھی جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں ان کو اس سمیت مختلف رہنماؤں کو بھی جو ان سے بالواسطہ یا براہ راست رابطے میں تھے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے یا خالص امکان نہیں ہے.
تو یہ صورتحال پہ الطاف حسین نے بھی یہی کہا وہاں سے، آج جو انہوں نے بھی ٹک ٹاک پہ اپنا بیان جاری کیا تو اس پہ انہوں نے یہی کہا جو بھائی سہولت کاروں کو بھی پکڑا جائے، اور سہولت کار جو ہیں ان کو بھی شامل تشریح، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ اب پاکستان میں بھی مطالبات اس کے بڑھ گئے، تو بہرحال آنے والے دنوں میں اس عمل کی جو مزید شفافیت کے حوالے سے مزید کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر مزید ایسی گرفتاریاں اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اس طرف سے بھی فیصلے ایسے ہی اب سخت آنے کی امید ہے، اور یہ عدالتیں بھی اب اپنا مزاج اور انداز بدلیں گی، اور وہ بھی اب صحیح اور دبنگ فیصلے کریں گی، کیونکہ اب بھی آرمی کی جو عدالت ہے، کورٹ مارشل جہاں ہوتا ہے آرمی کے افسران کا، تو انہوں نے ایک دبنگ فیصلہ کر کے پیغام دے دیا ہے کہ اب آپ لوگ بھی اپنے فیصلے اسی طریقے سے کریں، صاف اور شفاف بنیادوں پہ۔ تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دن میں مزید کچھ سیاستداں بھی اس میں شامل تفتیش کیے جائیں گے، مزید کچھ بیوروکریٹ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، مزید کچھ یعنی کہ جرنلسٹ بھی جو اس میں جو ان کے سہولت کار ہیں یا جو کوئی غلط ایک کاموں میں ملوث تھے یا جنہوں نے ان سے حمید سے فیض لیا، وہ سب لوگوں کو شامل تفتیش، یا جو ان کے وکٹم تھے، جیسے آج حامد میر صحافی نے بیان دیا کہ جناب جو یہ ریلوے کے وزیر حنیف عباسی، ان کو انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے اندر ان کو نارکوٹک کا اور جن کی غیر قانونی ادویات بیچتے ہیں، نشہ اور یہ اس طرح کا ایک مقدمہ بنایا تھا ان پہ، تو ان کو فیض حمید نے ٹنگوایا تھا، اور میں ان سے ملنے جا رہا تھا تو مجھے فون آیا کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ گئے تو ان کو مزید ہم 25 سال وہ تو بھگتے گا آپ جیل میں۔ یہ ان کی یعنی کسی بندے نے حامد بھائی سے اپنی ٹاک ٹیلی فون کرتے ہوئے راستے میں جب وہ ملنے جا رہے تھے جیل میں اڈیالہ میں، تو جہاں آج اپنے عمران خان ہیں، تو یہ ایک مقامات عمل ہوتا ہے۔ بہرحال جو اس نے بھی کیا، اب یہ ایک عدالت سے منصفانہ فیصلے شروع ہو گئے ہیں، اور ملٹری کی عدالت سے ابتدا ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں سول عدالتیں اور استداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی اپنے وہی دبنگ اور منصفانہ اور شفاف فیصلے کریں گی، اور اب دباؤ سے آزاد ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایم کیو ایم کے بھی قائد اور مختلف سیاسی اور زعما اور رہنما اور صحافی اور تجزیہ کار تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید لوگ بھی آنے والے دنوں میں اس میں شامل تفتیش کیے جا سکتے ہیں، اور ان کو بھی سزائیں مل سکتی ہیں۔ جس بات کا اظہار الطاف حسین نے بانی امکن نے کیا، اور ان کا بھی مدعا یہی ہے کہ جناب عمل جو شروع ہوا ہے تو اس کو جاری و ساری رکھا جائے اس طریقے کے۔ تو یہ تمام مطالبات سے آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں اور مزید ایسے سخت فیصلے عدالتیں کریں گی، تو پاکستان کے عوام کو اس طرح کے فیصلوں کے لیے اب پاکستان میں غلط کام کرنے والوں کے سامنے صورتحال آ گئی ہے، مقافات عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور نوشتہ دیوار تمام سیاستداں اور وہ جو سیاستدانوں کی سہولت کاری کرتے ہیں یا سیاستداں ان سے اپنی سہولت کاری کرواتے ہیں، تمام نوشتہ دیوار پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔